تو 439 مرتبہ جب قرآن حکیم زمین کا تذکرہ کرتا ہے، کاش کہ ان آیات کو ہم الگ کر کے پڑھیں اور خوب پڑھیں اور اس کی گہرائی میں اتریں، تو پھر پتہ چلے اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها زمین سے متعلق فرمایا ہم اس کے مر جانے کے بعد اس کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ہے کہ چٹیل زمین تھی، آج ہرا بھرا کھیت موجود ہے، سرسبز و شاداب کھیتی موجود ہے۔ جس طرح ہم اس کو موت سے زندگی میں تبدیل کرتے ہیں، اسی طرح ہم تمہارے مر جانے کے بعد تمہاری زندگی میں تمہیں تبدیل کر دیں گے، آخرت کی زندگی میں تبدیل کر دیں گے۔ واختلاف السنتکم والوانکم زمین کا تذکرہ فرما کے فرمایا مختلف رنگ اور مختلف زبانیں اس کے اوپر ہم نے بکھیر دی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ نشانیاں ہیں جہان والوں کے لیے نشانیاں۔ 2 نبیوں کا ذکر زمین سے جوڑ کر کیا، ایک تو آدم علیہ السلام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، موجود آسمانوں میں اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور دوسرے نبی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے میرے داؤد ہم آپ کو زمین کے اندر کی خلافت دیں گے۔ اس میں میری اور آپ کی طرف ایک رہنمائی بھی موجود ہے کہ جب 439 مرتبہ اللہ زمین 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 ارض 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 کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ دھرتی بنا دی ہے، میں نے یہ زمین بنا دی ہے، تم چھری کانٹے لے کے آ جاؤ، چھریاں لے کے آ جاؤ اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کر دو، تم ایک دوسرے پر ظلم کرنا شروع کر دو، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا شروع کر دو، تم میری بنائی ہوئی دھرتی کو غصب کرنا شروع کر دو، قبضہ کرنا شروع کر دو۔ جبکہ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی دھرتی ہے، ایک بالشت کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زمین کو اگر ہڑپ کر لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا اور کہا اٹھو اٹھو اٹھاؤ اس کو، نہیں اٹھے گا تو فرشتے ماریں گے۔ تو پھر دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ اس ایسے بندے کو جس نے ایک بالشت کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کھدائی پر لگایا، مزدور بنا کے کھدائی پر، اور دوزخ کی گرمی اور کھدائی اور 7 زمینوں کے بارے میں حکم کھودو کھودو کھودو۔ لوگ اس بات کی طرف آتے ہی نہیں، اس بات کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کنالوں کے حساب سے، ایکڑوں کے حساب سے دوسروں پر قبضہ کر کے، زمینوں پر قبضہ کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ کما کے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاکستان کی 2011 کی ایک رپورٹ نظر سے گزری، ایک سال کے اندر 731 لوگ زمینوں کے تنازعوں پر قتل ہوئے، 731، اور 2700 مقدمات عدالتوں میں زیر التوا زمینوں کے پڑے ہوئے۔ انسان سوچتا ہی نہیں کہ 5 وقت زمین اس سے مخاطب ہوتی ہے، اس سے کہتی ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، اے میری پیٹھ پر چلنے والے تو میرے پیٹ کے اندر آنے والا ہے، میری پیٹھ پر چلنے والے میرے پیٹ کے اندر آنے والا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو میری ہرس کر رہا ہے، لالچ کر رہا ہے، میرے اوپر تکبر نہ کر۔ اللہ نے ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر تکبر نہ کر۔ اگر تکبر پر کے اس دھرتی پہ چلتا رہا تو قبر کی مٹی کہتی ہے ایسے دباؤں گی کہ پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، اور اگر عاجزی انکساری کر کے مجھ پہ چلتا رہا تو میں تجھے ایسا لوری کا جھولا جھلاؤں گی کہ بچہ جس طرح ماں کی گود میں جھولا جھولتا ہے اس سے کہیں زیادہ تجھے آرام پہنچا دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مجھے اور آپ کو اس دھرتی کے اوپر رہنے کا مقصد سمجھایا ہے، مقصد سمجھایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مقصد سمجھایا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کا مقصد سمجھایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، اس سے بہتر نہیں ہے کوئی اور کام۔ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، اس سے بہتر نہیں ہے کوئی اور کام۔ یا جس کسی نے کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ نے اس دھرتی کو اس لیے بنایا، اس دھرتی کو اس لیے بنایا کہ ہم اپنے سجدوں سے اللہ کی دھرتی کو آباد کر دیں، ہم اپنے سجدوں سے اللہ کی دھرتی کو آباد کر دیں، اس پر عدل کا نظام قائم کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا تم اس پر عدل کا نظام قائم کر دو، میں تمہارے دل کی زمین پر
امن کا نظام قائم کر دوں گا۔ ہر انسان گھر میں مطمئن ہوگا، دکان میں مطمئن ہوگا، دفتر میں مطمئن ہوگا، مارکیٹ میں مطمئن ہوگا، کھیتی میں مطمئن ہوگا، جہاں ہوگا مطمئن ہوگا، اس لیے کہ اس کا دل امن سے بھر چکا ہوگا، ایمان سے بھر چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے حوالے سے جو مکان کی مثال دی، آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کتنی خوبصورت مثال ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا الذی جعل لکم الارض فراشا۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کتنا بہترین فرش، کتنا بہترین فرش۔ پھر والسماء بناء، چھت کتنی خوبصورت، فرش کتنا بہترین۔ ایسا مکان نہ آج تک کوئی بنا سکا، نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ اللہ کہتے ہیں میرے جیسا بنا کے تو دکھاؤ۔ تمہارے مکان تو مرلوں پہ بنیاد پہ، ایکڑوں کی بنیاد پہ حویلیاں ہیں، میرا مکان تو دیکھو جس کے اندر نہریں بھی ہیں، ندیاں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، بلندیاں بھی ہیں، پستیاں بھی ہیں۔ میرا مکان دیکھو کہ جس کو میں نے ایک بلب سے روشن کیا، ایک بلب سے روشن کیا، اور کروڑوں میل دور اس بلب کو رکھا کہ کہیں اس کی حدت، کہیں اس کی گرمی کی شدت سے تم جل کر راکھ نہ بن جاؤ، خاک نہ بن جاؤ، ایسے توازن میں رکھا اس کو اتنی دور کہ وہ تمہاری کھیتیاں تو پکاتا ہے، تمہارے دل و دماغ کو جلاتا نہیں، کھیتیاں پکاتا۔ کتنا چاند کو دور رکھا، 3,99,000 میل چاند کو دور رکھ کے اس کے نشے، اس کی حرکت سے سمندر کے اندر نشیب و فراز پیدا کیے، اور پھر اس سمندر کے پانی سے بخارات اٹھا کے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اسی زمین سے تمہارے لیے روزی اور رزق کے خزانے پیدا کرتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر ایسے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس زمین کا بار بار تذکرہ کر کے قرآن حکیم کے اندر مجھے اور آپ کو فکر کی دعوت دی کہ اس دھرتی کو اللہ تعالیٰ کے دین کا منبع اور مرکز بناؤ، عدل کا گھر بنا دو، اور اس دھرتی کو اپنے سجدوں سے آباد کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔